ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم بولی کی کہانی کو آج ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اور جہاں پہ ہم نے ختم کیا تھا وہاں پہ بولی کے جو ورڈز تھے وہ آپ کے ذہن میں ہوں گے۔ پتا جی ٹیک بیک یور منی، اپنے باپ سے کہتی ہے بولی، پتا جی اپنے پیسے واپس لیجیے۔ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو میری دس مین، میں اس آدمی سے شادی نہیں کروں گی۔ تو آج اس سے آگے کی کہانی۔ رام لال واز تھنڈر اسٹرک۔ تو یہ ورڈز سن کر جو بولی کے باپ تھے، رام لال پر مانو بجلی آ گری ہو۔ تھنڈر اسٹرک مینس ہی واز اسٹونشڈ، جیسے اس پر بجلی آ گری ہو۔ دا گیسٹس began to whisper، جتنے بھی مہمان تھے وہ ایک دوسرے سے کانا پھوسی کرنے لگے کہ آخر کیا ہوگا اب۔ so shameless، so ugly and so shameless۔ اب یہ سارے مہمان کہنے لگے کتنی بے شرم ہے، so ugly اتنی بد شکل، so shameless اور اتنی بے شرم یہ لڑکی ہے۔ بولی are you crazy shouted Ram Lal، you want to disgrace your family, have some regard for our عزت۔ رام لال بولی سے کیا کہا رام لال نے، are you crazy، کیا تم پاگل ہو گئی ہو۔ shouted رام لال نے چلاتے ہوئے کہا اپنی بیٹی سے، you want to disgrace your family، کیا تم اپنے خاندان کو بے عزت کروانا چاہتی ہو۔ ڈسگریس بے عزت کروانا، کیا تم اپنے خاندان کو بے عزت کروانا چاہتی ہو۔ have some regard for our عزت، ہماری عزت کا کچھ تو خیال کرو۔ یہ رام لال کے ورڈز۔ for the sake of your عزت said بولی، آپ کی عزت کے خاطر ہی بولی نے کہا، I was willing to marry this old lame old man، میں اس بوڑھے لنگڑے کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہو گئی تھی، صرف آپ کی خاطر، اپنے باپ سے کہا۔ But I will not have such a mean, greedy and contemptible coward as my husband. I won't۔ لیکن میں اس طرح کے مین، نیچ، گریڈی، لالچی، کنٹمپٹیبل، نفرت کے قابل، کیورڈ، بزدل کو اپنے خاوند کے طور پر یا اپنے شوہر کے طور پر قبول نہیں کروں گی۔ اس کی خصلت کو دیکھ کر بولی ایسا کہتے، میں شادی کو کرنے کو تیار ہو گئی تھی، لیکن جب میں نے بشمبر ناتھ کو دیکھا، ہی واز مین، گریڈی اینڈ کنٹمپٹیبل کیورڈ، وہ ایک نیچ، لالچ اور نفرت کے قابل ایک بزدل تھا، تو ایسے شوہر کو میں قبول نہیں کروں گی۔ I won't۔ 3 بار بولی نے کہا، نہیں کروں گی۔ What a shameless girl، we all thought she was a harmless dumb cow۔ کتنی بے شرم لڑکی ہے۔ What a shameless girl، we all thought that she was a harmless dumb cow، ہم سب سمجھتے تھے کہ یہ ایک بولی بالی گائے ہے۔ ڈمپ کاؤ ایک گونگی، ڈمپ مینز گونگی، ایک بولی بالی گائے ہے یا ایک گونگی گائے ہے۔ بولی turned violently on the old woman said yes auntie۔ بولی بہت ہی غصے میں اس بوڑھی عورت کی طرف گھومی جس نے یہ لفظ بولے تھے، کہ بولی کو کہا کہ ہم نے سوچا تھا کہ یہ گونگی گائے ہے، یہ ایک بولی بالی گائے ہے۔ بولی turned violently on the old woman yes auntie، بولی بہت غصے میں اس بوڑھی عورت کی طرف گھومی جس نے یہ لفظ بولے تھے،
ہاں چاچی. Yes auntie. ہاں چچی یا چاچی. You are right. تم ٹھیک کہتے ہو. You all thought I was a dump driving cow. آپ سب سمجھتے تھے کہ میں ایک ہانکی جانے والی گونگی گائے ہوں. آپ سب مجھے گونگی گائے کی طرح سمجھتے ہو. That's why you wanted to hand me over to this heartless creature. اسی لیے آپ مجھے اس بے رحم آدمی جس کا کوئی رحم دل ہی کوئی نہیں تھا، اسی لیے آپ مجھے اس بے رحم آدمی کے حوالے کرنا چاہتے تھے. تو یہ بولی کے الفاظ تھے. تو غصے میں آ کر بولی نے کہا ہاں چاچی تم ٹھیک کہتی ہو. آپ سب سمجھتے کہ میں ایک گونگی گائے کی طرح ہوں، اسی لیے آپ مجھے اس بے رحم آدمی بشمبر کے حوالے کرنا چاہتے تھے. But now the dump cow. لیکن اب یہ گونگی گائے جو ہے جس کو آپ ڈمپ کاؤ بولتے تھے، the stammering fool، جس کو آپ یا ہکلانے والے ایک بیوقوف کہتے تھے کہ اس کی زبان ہکلایا کرتی تھی، آپ مجھے ایک اسٹیمرنگ فول سمجھتے تھے. از اسپیکنگ، وہ اب بول رہی ہے، وہ بولنے لگی ہے، اس کی زبان اب رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے. ڈو یو وانٹ ٹو ہیئر مور؟ کیا آپ کچھ اور سننا چاہتی ہو؟ یہ بولی کے الفاظ ہیں. کیا آپ کچھ اور سننا چاہتی ہو؟ Bishambar Noor, the grocer, started to go back with his party. اب بشمبر ناتھ جو تھے ایک گروسر تھے جو کریانے کا ایک دکاندار ہوتا ہے. Started to go back with his party. وہ اپنی پارٹی جو تھی اپنی ٹولی سمیت واپس چل پڑا. جو اس کی وہ ویڈنگ پارٹی آئی تھی وہ واپس چل پڑا. The confused bandsman thought this was the end of the ceremony and struck up a closing song. اور جو بینڈسمین تھے وہ بھی الجھن میں پڑے ہوئے. جو بینڈ باجا بجانے والے جو ان کے ساتھ تھے وہ بھی پریشان ہو گئے. آخر دلہن کے بغیر ہم کیسے واپس جائیں گے؟ تو الجھن میں پڑے ہوئے جو بینڈ باجا والے وہ سمجھنے لگے کہ رسم ختم ہو چکی تھی. ان کا یہی سوچنا تھا شاید اب یہ سرمنی ختم ہو چکی تھی. اینڈ اسٹرک اپ اے کلوزنگ سانگ، اور وہ ودائی کا گیت بجانے لگے جیسے ودائی ہو چکی تھی. حالانکہ اب دلہا واپس لوٹ رہا تھا دلہن کے بغیر. اب ان کی بھی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا جو بینڈ باجے والے تھے، اور وہ ودائی کا گیت بجانے لگے جیسے ودائی ہو رہی تھی لیکن دلہن کے بغیر. رام لال stood rooted to the ground. رام لال زمین پر کھڑے رہے ایک ہی جگہ. rooted to the ground, his head bowed low with the weight of grief and shame. اس کا سر دکھ اور شرم سے جھکا ہوا تھا. grief means دکھ اور shame means شرم کی وجہ سے رام لال جو تھے اس کا سر دکھ اور شرم سے جھکا ہوا تھا. The flames of the sacred fire slowly died down. جو آگ جل رہی تھی جس کو یہ پوتر سمجھتے ہیں متبرک آگ کی لپٹیں آہستہ آہستہ ٹھنڈی پڑ گئی. اب آہستہ آہستہ جو آگ کی لپٹیں تھی وہ ٹھنڈی پڑ گئی. Everyone was gone. ہر کوئی جا چکا تھا، ہر کوئی جا چکا تھا. رام لال turned to Boli and said. رام لال بولی کی طرف گھوما اور بولا بولی کو But what about you? No one will marry you now. لیکن اب تمہارا کیا ہوگا؟ تم سے اب کوئی شادی نہیں کرے گا. What shall we do with you? ہم تمہارا کیا کریں گے؟ اب ہم تمہارا کیا کریں گے؟ یہ رام لال کی ورڈز. And Sulekha said in a voice that was calm and steady. اور بولی کا جو اصل نام تھا سلیکھا،
اور سلیخا ایک ایسی آواز میں بولی جو شانت اور بااعتماد تھی. ابھی اس کی آواز جو تھی اس میں شانت تھی لیکن اعتماد سے بھری ہوئی تھی. شی واز ناؤ فل آف کانفیڈینس. Don't you worry, Pitaji. In your old age, I will serve you and mother, and I will teach in the same school where I learned so much. آپ فکر نہ کرے. Don't you worry. اپنے باپ سے کہا بولی نے, آپ فکر نہ کرے پتا جی. In your old age, آپ کی بڑھاپے میں, I will serve you and mother, and I will teach in the same school where I learned so much. آپ کی بڑھاپے میں آپ کی اور ماں کی خدمت یا سیوا کروں گی, اور میں اسی اسکول میں پڑھایا کروں گی یا پڑھاؤں گی جہاں سے میں نے اتنا کچھ سیکھا ہے. تو آج جس مقام پہ میں کھڑی ہوں, آج جو کچھ بھی میں نے سیکھا ہے, اب میں اس بڑھاپے کی عمر میں آپ کی سیوا کروں گی, اور میں اسی اسکول میں کراؤں گی یا پڑھایا کروں گی جہاں سے میں نے اتنا کچھ سیکھا ہے. اسی اسکول سے میں نے یہ سیکھا تھا, اور میں اس قابل ہو گئی کہ میں آج بول رہی ہوں. Isn't that right, ma'am? کیا ایسا ٹھیک نہیں رہے گا میڈم؟ دوسری طرف سے اس کی استانی جو تھی, اس نے اپنی استانی سے پوچھا. Isn't that right, ma'am? کیا ایسا ٹھیک نہیں رہے گا میڈم؟ اس نے اپنی استانی سے پوچھا. اور دوسری طرف سے جو اس کی استانی تھی, جس کا ایک بہت بڑا رول تھا بولی کی زندگی میں, جس کی وجہ سے بولی کی زندگی ہی تبدیل ہو گئی, اور اب وہ بولی سے سلیخا میں کنورٹ ہو گئی. Now she was a brave girl full of confidence. She was speaking fluently without any stammer. اب وہ اس کی زبان بالکل بھی ہکلایا نہیں کرتی تھی. اب وہ جتنے بھی وہاں پہ لوگ تھے, مہمان تھے, ان کو اس نے سبق سکھایا. اپنے ماں باپ کو بھی سبق سکھایا کہ بڑھاپے کی عمر میں آپ کی خدمت کروں. جو ماں باپ اس لڑکی کو بوجھ سمجھتے تھے. The teacher had all along stood in a corner. استانی اس دوران ایک کونے میں کھڑی ہوئی اس ناٹک کو دیکھ رہی تھی. واچنگ دی ڈراما. جو سارا ناٹک تھا, وہ استانی جو تھی وہ ایک کونے میں کھڑی اس ناٹک کو دیکھ رہی تھی. Yes, بولی, of course, she replied. ہاں بولی, بالکل, اس نے جواب دیا. And in her smiling eyes was the light of a deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece. ہاں بولی, بالکل, اس نے جواب دیا. اس کی مسکراتی ہوئی آنکھوں میں, جو ٹیچر استانی تھی, اس کی مسکراتی ہوئی آنکھوں میں ایک گہرے اطمینان کی چمک تھی. یہ ٹیچر کے لیے ایک اطمینان کی گھڑی تھی, اور جو استانی تھی اس کی مسکراہٹ اس کی آنکھوں سے جھلک رہی تھی, اور ایک اطمینان کی چمک تھی. She was satisfied, deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece. تو جو ایک فنکار تب محسوس کرتا ہے جب وہ اپنے سب سے بڑھیا ماسٹر پیس, جس کو ہم اردو میں شاہکار بولتے ہیں, تو ایک خوشی جو تھی وہ عیاں تھی, ایک خوشی جھلک رہی تھی, ایک اطمینان کا سانس لیا استانی نے. اس کے پیچھے جو محنت تھی, جو ایک فنکار تب محسوس کرتا ہے جب وہ اپنے سب سے بڑھیا شاہکار کو دھیان سے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو ایک بہت بڑا شاہکار تھا استانی کے لیے. تو ماسٹر پیس, اے ورک آف آؤٹ اسٹینڈنگ کریٹیوٹی, ایک بہت بڑی کریٹیوٹی جس کو ہم شاہکار بولتے ہیں. تو اسی لیے یہ مسکراہٹ استانی کی آنکھوں سے جھلک ایک گہرا اطمینان تھا. اور ایک ٹیچر ہمیشہ خوش ہوتا ہے جب جا کر وہ کہتا ہے کہ ایک جو فنکار ہوتے ہیں, اسی طرح ایک ٹیچر ایک فنکار کی طرح ہوتا ہے, اور وہ خوش ہوتا ہے. اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے جب وہ اپنے سب سے بڑھیا شاہکار کو دھیان سے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو
یہ ایک محنتی ٹیچر کے لیے، اور ٹیچر جو بولی عین اسی مطابق اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا جیسے کہ اس کی استانی جو تھی اس نے چاہا تھا، اور ایک ٹیچر کی ایکسپیکٹیشن جو ہوتی ہے، توقعات جو ہوتے ہیں، ان کے عین مطابق بولی نے اپنے آپ کو ثابت کیا۔ تو اسی کے ساتھ یہ شارٹ سٹوری جو ہے آلموسٹ ہم نے ختم کی۔ تو اب اس میں ٹیکسچول کوشچنز بھی ہے جو میں آپ کو آلریڈی سینڈ کروں گا واٹس ایپ گروپ پہ۔ تو اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں گے اس کہانی میں بولی کا کریکٹر جو ہے یا اس کے ٹیچر کا جو رول ہے یا بولی جو پیرنٹس ہیں یا بشمبر ناتھ جو ہے، ایسی قسم کے کوشچنز آ سکتے ہیں۔ یعنی بولی کا کریکٹر کیسا تھا، بولی کے پیرنٹس کا کریکٹر، بشمبر ناتھ کا کریکٹر، تو یہ ساری چیزیں، یا رول آف ٹیچر ان بولیز لائف، اس استانی کا کتنا بڑا رول تھا بولی کی زندگی میں۔ اس کے علاوہ بھی ہمیں اس شارٹ سٹوری سے بہت کچھ سبق حاصل ہوتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں گے اس شارٹ سٹوریز کی تھیمز کیا ہے، تو ایک تھیم اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے، نیڈ آف ایجوکیٹنگ دا گرل چائلڈ، کہ ایک لڑکی کی پڑھائی جو ہے وہ کتنا ضروری ہے آج کل کی سوسائٹی میں۔ حالانکہ بولی جو تھی اس کو ماں باپ بوجھ سمجھتے ہیں، لیکن ایک لڑکی کی تعلیم کتنی ضروری ہے۔ دا سیکنڈ پوائنٹ از نیڈ آف ڈیلنگ ود ہینڈی کیپڈ چلڈرن، جو ہینڈی کیپڈ ہوتے ہیں، دماغی طور پر معذور جو ہوتے ہیں، جو پچھڑے ہوئے بچے ہوتے ہیں سماج میں، تو ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہوتا ہے، ان کو کیسے، ان کی زندگی جو ہے، ہم ان کی زندگی کو کیسے بدل سکتے ہیں، جس طرح بولی کی زندگی بدل گئی۔ تو جتنے بھی ہینڈی کیپ چلڈرن ہوتے ہیں، پچھڑے ہوئے ہوتے ہیں، چاہے وہ دماغی لحاظ سے یا جسمانی لحاظ سے معذور ہوتے ہیں، یا ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو بہت غریب ہوتے ہیں، تو نیڈ آف دا آور از کہ ہمیں ان کے ساتھ صحیح انداز سے ڈیل کرنا ہوگا تاکہ ان کی بھی زندگی بن جائے۔ اینڈ تھرڈ امپورٹنٹ پوائنٹ ان دس شارٹ سٹوری، اس کی اگر ہم تھیم دیکھیں گے تو مینیس آف ڈاوری اور ایولز آف ڈاوری، جہیز ایک بہت بڑی لعنت، ایک بہت بڑی بدعت جو ہے، ایک بہت بڑی برائی جو اس وقت سماج میں ہے۔ تو وہ سبق بھی ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں اس کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ ایک بدعت ہے، ایک برائی ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھیں کہ معاشرہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہو چکا ہے، کہ ایولز آف ڈاوری اتنی اب بہت ساری ہم دیکھیں کہ معاشرے میں کہ 30-40 سال کی لڑکیاں شادی کے بغیر ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو مینیس آف ڈاوری ہے، جو جہیز کی ایک بدعت ہے، برائی ہے، تو اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جس طرح بولی نے بشمبر ناتھ جو تھا، جو جہیز کی مانگ کر رہا تھا 5,000 روپے، بولی کو یہ چیزیں برداشت نہیں ہوئی۔ تو یہ بہت ساری جو تھیمز ہیں اس شارٹ سٹوری سے ہمیں بہت سبق حاصل ہوتا ہے۔ تو باقی سارا مٹیریل میں انشاءاللہ آپ کے واٹس ایپ گروپ میں سینڈ کروں گا۔ اب کسی بھی بچے کو کوئی ڈاؤٹ ہوگا تو وہ کنٹیکٹ کر سکتا ہے۔ تو آئی تھنک اٹ از انف فار ٹوڈے۔ اسٹے سیف اینڈ اسٹے ایٹ ہوم۔